غربت کیا ہوتی ہے؟ ایک دلچسپ واقعہ۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت اور شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنا پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں۔ اوفو، رکشہ کر کے آ جاتی، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگا رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر سے کہاں نکلا جاتا ہے؟ کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی آ بھی جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا قلب تھا، اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میری بلا سے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پہ لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی۔ ارے کیسے آ گئی؟ ابھی تو فون کر کے نمٹی ہوں، خواہ خواہ ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں، تب ان کو بٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً ہی مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پٹرے ڈھونڈ کر رکھے، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولے کی فرمائش کرے گی اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر ہی نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بیچ کر ساری الماریاں ایک تولے کے لیے کھوج ڈالیں مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کبھی انہوں نے تولی کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولے سے ہی چمکائی ہوگی، وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولیے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دھوبن آئے گی نا؟ میری چھوٹی نند اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑے میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکالو، ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ تو نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے تل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ ہی آپ کھل گیا، چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی، نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا، بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھوس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔
चलो कोई बात नहीं, मगर तुम बाल्टी भर के ही नहा लेती, मैंने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। शायद नहा भी लेती, मगर जैसे ही मैं पटरे पर बैठी वो खट से टूट गया। वज़न भी बहुत बढ़ गया है ना मेरा। वो मारे खजलात के आंखें नहीं मिला रही थी और मैं दिल ही दिल में हंस रही थी कि टूटे हुए पटरे के पैर को मैंने बच्चे की बबलगम से चिपका कर रखा था। बस अब चलूँगी मैं। वो खफत से हंसी और चलते वक्त बच्चों के हाथ में 50 का नोट अलग रखा कि मैं जल्दी में कुछ ला नहीं सकी थी। और मैं उसके जाने के बाद ये सोच रही हूँ कि वो कहीं ये सब सूरत हाल जानकर तो पैसे नहीं दे गई कि टूटी हुई चीज़ की मरम्मत करवा लूँ।